اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ذکر کیا ہے اور فکر کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں تیری خودی کا وجود مارکائے ذکر و فکر، ذکر کے ساتھ فکر نہیں ہوگا تو آپ کی خودی زندہ نہیں ہو سکتی۔ حضرت سید سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر کو جگانے کے لیے 7 ذکر ہیں اور 7 فکر ہیں۔ بغیر فکر کے ذکر بیکار ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس فکر کو تصور بھی کہا جاتا ہے۔ تصور کا دوسرا نام فکر ہے۔ فکر جتنا زیادہ ہوگا ذکر میں اتنی زیادہ ترقی ہوگی۔ اگر ذکر کے ساتھ فکر مضبوط نہ ہوگا، تصور مضبوط نہ ہوگا تو اتنی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں تصور کا تعلق خیال کے ساتھ بھی ہے۔ آپ کا ذہنی خیال جتنا پختہ ہوگا تصور اتنا پختہ ہوگا، تصور جتنا پختہ ہوگا فکر اتنی زیادہ مضبوط ہوگی۔ وہ کون سے 7 ذکر ہیں اور کون سے 7 فکر ہیں جو انسان کے اندر ہیں اور 14 طبقوں تک جا کے انسان ٹکراتا ہے اور 14 طبقوں تک جا کے انسان ڈیرے لگا سکتا ہے، 14 طبقوں میں جا کے رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ ہم نے لطائف کے بارے میں بہت سی ویڈیوز بنائی، اسپریچول باڈیز کے بارے میں، اسی کو خودی کا نام دیا گیا ہے۔ اقبال نے کہا خودی کیا ہے؟ راز درون حیات، آپ کے اندر کی زندگی کا راز ہے۔ خودی کیا ہے؟ بیداری کائنات، اس کائنات کو زندہ کر دینا جس کا نام خودی ہے، وہ لطائف کا دوسرا نام ہے۔ اب ہم بتاتے ہیں جو 7 لطائف ہیں۔ قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا اور مقام ناف پر ہے نفس۔ 5 لطائف سینے میں ہے، ایک مقام دماغ میں ہے، ایک مقام ناف پر ہے۔ ان کے ذکر کیا ہیں اور ان کے فکر کیا ہیں؟ نفس جو ہے یہ عالم ناسوت میں ہوتا ہے، یہ شیطانی مخلوق ہے۔ ایک کلمہ نہیں پڑھتا، باقی 6 مخلوقیں اللہ کے نور سے تخلیق کی گئی، لیکن 1,80,000 زناروں میں بند ہیں۔ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو یہی نفس جسم سے نکل کر جا کے ناسوت میں، اسی جہان میں بری محفلوں میں گھومتا ہے۔ اس کو پاکیزہ کرنے کے لیے، کیونکہ نفس امارہ ہے، اس کی طہارت دینے کے لیے نفس امارہ سے لوامہ، لوامہ سے ملہمہ، ملہمہ سے مطمئنہ جا کے بنتا ہے۔ اس کا جو ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے اس کا ذکر۔ اس کا فکر کیا ہے؟ تصور کیا ہے؟ اس کا جو فکر ہے وہ ہے رب کا نام، تصور اس میں ذات، نیلے رنگ کا مقام ناف پہ لکھا ہو اللہ، نیلے رنگ کا، کیونکہ اس ناسوت کا رنگ نیلا ہے، اس وجہ سے اس کی نور کی روشنی بھی نیلی ہے۔ اس کا ذکر کلمہ طیبہ، اس کا فکر، تصور اس میں ذات۔ جس بندے کو وسوسے آتے ہوں، کیونکہ نفس اور قلب کے درمیان خناس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور خناس نفس سے وسوسے لے کے دل میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ جس کے اندر وسوسے آ رہے ہوں، برے خیالات آ رہے ہوں، وہ اپنے مقام ناف پر تصور کرے، نیلے رنگ کا لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے وسوسے چھٹ جاتے ہیں، کیونکہ فکر کا عمل دخل بہت زیادہ ہے۔ اس سے اگلا لطیفہ ہے قلب۔ قلب کا تعلق ملکوت سے ہے۔ قلب کا ذکر کیا ہے؟ اس کا پورا کلمہ طیبہ، اس کا ذکر کیا ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ، یہ ہے اس کا ذکر۔ اس کا فکر کیا ہے؟ للہ، یعنی کہ لفظ اللہ کا الف ہٹا دیں تو للہ اس کا تصور ہے، للہ اس کا فکر ہے، للہ اس کا خیال ہے۔ اور ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے تو اس ذکر سے قلب طاقت پکڑے گا، اور فکر تصور اس میں ذات کریں گے للہ
تو اس سے اس کی اور مزید تقویت ہوگی اور آپ کے جسم سے نکل کر پاورفل ہو کر جا کے ملکوت میں جا سکتا ہے۔ اس سے آگے روح کا ذکر کیا ہے؟ روح کا ذکر ہے یا اللہ، یا اللہ کا ذکر اور فکر لاہو، یعنی کہ اللہ ہے نا، الف لام لام ہے، اللہ کا الف ہٹا دیں پھر للہ بن جاتا ہے، للہ کا لام ہٹا دیں تو لاہو بن جاتا ہے۔ لاہو اس کا تصور ہے، لاہو اس کی فکر ہے۔ ذکر کیا ہے؟ یا اللہ۔ یا اللہ کا ذکر کریں گے تو یہ طاقت پکڑے گی روح، لیکن آپ جب اس کے ساتھ فکر کریں گے، تصور کریں گے تو اور زیادہ طاقت پکڑے گی اور عالم جبروت میں آپ کی روح نکل جائے گی، وہاں جا کے سیر بھی کر سکتی ہے اور وہاں جا کے عشق کا کلمہ پڑھ کے واپس آ سکتی ہے۔ اب اور لطیفہ ہے سری سے آگے۔ سری کا جو ذکر ہے یہ ہے یا حیو یا قیوم، یہ ہے ذکر۔ فکر ہے ہو کا اگر آپ تصور کریں گے تو اس ایک ذکر اور ایک فکر دونوں سے یہ طاقت پکڑے گا اور سیدھا جا کے لاہوت میں جا سکتا ہے۔ یا حیو یا قیوم اس کا ذکر اور اس کے فکر کیا ہے؟ اس کے فکر ہو۔ اب آ جاتے ہیں اس سے آگے خفی۔ خفی کا ذکر ہے یا واحد، یہ ذکر ہو گیا۔ اس کا فکر کیا ہے؟ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصور کیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر محمد لکھا ہوا ہے، یہ فکر ہے اور ذکر یا واحد۔ اگر یہ دو چیزوں کو آپس میں اگر ملا لیں، تصور پختہ کر لیں، فکر پختہ کر لیں، تو اخفا یہاں سے طاقت پکڑے گا اور سیدھا وحدت میں چلا جائے گا۔ وحدت میں دو کیٹیگریز ہیں، اس سے وحدت سے اگلا جو جہان ہے وحدت کے اندر ہی ہے، کیٹیگری ہے۔ دوسری جو کیٹیگری ہے وہ اخفا کے لیے ہے، وہ مقام محمود اور آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہان ہے۔ اس کا جو ہے ذکر یا احد اور فکر کیا ہے؟ فکر، یعنی لفظ فکر لکھا ہوا ہو یہاں پر، تو لفظ فکر لکھا ہوا ہوگا اور ذکر ساتھ ہوگا یا احد کا، تو اس دو چیزیں ذکر اور فکر دونوں چیزیں ساتھ طاقت پکڑیں گی تو جسم سے نکلے گا، وحدت میں چلے جائے گا۔ اس سے آگے کیا ہے؟ لطیفہ انا۔ لطیفہ انا کا جو ذکر ہے وہ ہے یاہو کا۔ ہو میں عشق ہے، اللہ اللہ کہتے ہو نظر آیا مجھے، ہو میں جب میں گم ہوا تو نظر آیا مجھے۔ حضرت سید سلطان وہ فرماتے ہیں اندر ہو تے باہر ہو، اے دم ہو دے نال جلیندہ ہو دا داغ محبت والا پیا ہر دم اندر سڑیندہ ہو، جتھے ہو کرے روشنائی اتھا چھوڑ اندھیرا ویندا ہو، قربان میں اونا تو باہو جڑا ہو نو صحیح کریندہ ہو، جو ہو کا ذکر صحیح کرتا ہے سلطان فرماتے ہیں کہ میں اس پر قربان۔ ہو اس کا ذکر ہے اور تصور کیا ہے؟ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو لفظوں کا تصور، دو لفظوں کی فکر اور ذکر یا ہو، جب یہ آپس میں دونوں ٹکراتے ہیں تو پھر یہ سیدھا یہاں سے طاقت پکڑتا ہے لطیفہ انا اور احدیت میں کعبہ قوسین کے مقام پہ چلا جاتا ہے۔ یہ 7 لطائف کے 7 ذکر اور 7 فکر ہیں، یہ 14 چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو پھر بنتا ہے حضرت انسان۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وہ خودی بلند ہونے کے لیے 7 اذکار اور 7 افکار ہونا ضروری ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ